بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات او كما قال عليه الصلاة والسلام غم حیات کے سایہ محیط نہ کرنا، غم حیات کے سایہ محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ الہی میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم آپ شہنشاہ عالی کے دربار میں جمع ہیں۔ یہ مسجد اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنایا ہوا گھر ہے۔ اس گھر کے تعظیم اور احترام کا ہمیں آپ کو حکم ہوا ہے۔ اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے اس گھر کو بنایا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس گھر کو غیر اللہ کی آبادی سے آباد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہاں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا مکروہ ہے، اللہ یہ کہ وہ چیزیں مسجد میں ہی گم ہوئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے باہر کی کوئی بھی چیز کا مسجد میں اعلان کیا تو اس کا جواب دینا ہے لا ردہ اللہ الیک، اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں، دینی باتوں کی اجازت ہے۔ یہاں خرید و فروخت کی بات کرنا ممنوع ہے، اللہ یہ کہ وہ اعتکاف والے ہو تو اسی صورت میں ان کو بلا سامان حاضر کیے خرید و فروخت کی زبانی اجازت ہے۔ یہاں پر چلر لینے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں سے ہیں۔ اس لیے اس گھر کا بڑا ادب و احترام ہے۔ دینی آواز بھی اتنی زور سے نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے سنت پڑھنے والوں کو خلل ہو، یا کوئی دوسرا بازو میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بازو میں زور زور سے قرات کر رہے ہیں، اس کو نماز پڑھنے میں خلل ہو رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ جب دینی کاموں کو زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، ذکر و اذکار کو زور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہماری آپ کی بات اور شور غل ہو اس مسجد میں، یہ کیسے مناسب ہوگا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے روکے، جو اللہ کے گھروں سے روکنے والا ہوگا روئے زمین میں سب سے بڑا ظالم ہوگا، اور سب سے زیادہ فساد مچانے والا انسان ہوگا۔ بلا شبہ ہم آپ دربار عالی میں جمع ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے سنتوں کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، دینی حلقے لگانے کا اہتمام کریں، اور ایک دوسرے کو دینی مسائل سکھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپس میں عیادت کرسی کی نوبت آ جائے، یہ دینی کام ہے، اس کی اجازت ہے۔ اعتکاف کریں اور یہاں پر اللہ کے سامنے مانگنے کی کوشش کریں۔ بڑے بد نصیب ہے وہ انسان اللہ کے گھر میں آ کر
غیر اللہ سے مانگے۔ اس لیے اس مسجد کا ادب و احترام بجا لانا مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیتیں رکھی ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسولو، اے پیغمبرو، تم حلال مال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے طیبات بیان فرمایا ہے۔ طیبات اس مال کو کہا جاتا ہے جو پاکیزہ ہو، نفیس ہو، عمدہ ہو۔ معلوم ہوا کہ وہ عمدہ شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے، دنیاوی عقلاء کے کہنے کی وجہ سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ جس کو عطا فرمائی ہو، وہ اس کو پاکیزہ سمجھتے ہو، نفیس اور عمدہ سمجھتے ہو، ایسے مال کھانا ہے۔ اور جب ایسے مال کھائیں گے، اس کے اثرات ہمارے آپ کے اندر اسی طریقے سے رونما ہوں گے، اور نیکی کا جذبہ ہوگا، تقوی کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ ہوگا، اور عمل صالح میں معین و مددگار بنے گا۔ نماز پڑھنے میں جی لگے گا، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے میں جی لگے گا، صبر کرنے کا مادہ آئے گا، ایک دوسروں پر ظلم و زیادتی سے بچنا آسان ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم آپ حلال مال کھانے کا اہتمام کریں گے، پاکیزہ اور طیبات کھانے کا اہتمام کریں گے۔ اگر ہم نے پاکیزہ اور طیبات کا اہتمام نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہم سے اعمال کی توفیق کو سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے رسول کو پردہ فرمائے ہوئے 1442 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ جتنی مشکات نبوت سے دوری ہوتی رہے گی، لوگوں کے اندر انحطاط، اضمحلال، کمزوریاں اتنی ہی آتی چلی جائے گی، اور ایمان سے لوگ ایسے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے، جس دن کی دہشت سے دودھ پلاتی عورت اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور نشاں میں ایسے آدمی مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ نشاں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے بڑی ہولناکی ہوگی، بڑی پکڑ سخت ہوگی، اس لیے ان کے حالات مدہوشی جیسے نظر آئیں گے۔ تو ضرورت ہماری آپ کی ہے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے ایک مقام ہم متعین کریں، جسے ہم آپ مسجد سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس جگہ محلے کے آدمی پنج وقتہ حاضری دے کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کو راز و نیاز کی باتیں کر کے اللہ سے کچھ مانگنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی توفیق کو مانگیں، اللہ کی برکت کو مانگیں، اللہ کی نعمت کو مانگیں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی دعائیں کریں۔ اللہ مجھے نیک بندہ بنا دے، اللہ مجھے نیک بندہ بنا دے، اپنے سامنے کھڑا ہو کر جواب دہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں معاف فرما، ہماری اولاد کو معاف فرما، ہماری گھر کی خواتین کو معاف فرما، ہر ایک کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندگی ہے ایمان والی زندگی ہو، خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، تنگی ہو تب بھی اللہ تیرا شکر کرو، خوشحالی ہو تب بھی اللہ تیرا شکر کروں۔ اس طریقے کی باتیں ہم آپ اس گھر میں بیٹھ کر کریں، اور اس گھر کی تعمیر حلال پاک طیب مال سے ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہمارے آپ کی زندگی میں حلال اثرات پیدا ہوں گے۔ اور وہ جو مسجدیں بنائی ہیں حلال پیسے سے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے جو بالکل چڑیے کے انڈے کے بالکل مشابہ سفید ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفاف بنائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھونسلے کے برابر کسی نے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ گھونسلے ہی کے برابر وہ خوبصورت گھر اس کو جنت میں بنا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم نے ایک گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی ہے، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں اسی کے بدلے کے مطابق ایک گھر تمہارے لیے بنا کر دے گا، لیکن اس کی لمبائی چوڑائی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو فنا ہونے سے بچائیں گے، اس ٹکڑے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب حلال کمائی سے اس زمین کو خریدی گئی، حلال مال سے اس گھر کی تعمیر کی گئی۔ اگر اس میں حرام کا پیسہ لگنا شروع ہوا تو ہم میں اور جو بدکار ہیں، بے دین ہیں، ان لوگوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔
مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے اور اس سے راز و نیاز کی بات کرتے تھے، اللہ کے گھر کعبہ کا احترام رکھتے تھے، عظمت کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے طواف کا طریقہ بدل رکھا تھا۔ بدقسمتی سے ایک مرتبہ طوفان آیا، کعبہ کی چھت ڈھہ گئی، بہہ گئی اور اژدہا اس میں آ کر بیٹھ گیا۔ مشرکین مکہ میں سے قریش حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کریں، دوبارہ چھت کی تعمیر کرنی ہے لیکن بہت بڑا اس میں اژدہا آیا ہے۔ ولید بن مغیرہ ان لوگوں کا بڑا مرتبے والا آدمی سمجھا جاتا تھا، اس نے کہا ہم آپ یہ اللہ سے عہد کریں، اگر یہ اژدہا کو اس سے نکال لیا جائے تو ہم اس کی تعمیر کو توڑ کر دوبارہ تیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پرندہ بھیجا، اژدہا کو اٹھا کر وہاں سے دور جا کر سمندر میں پھینک دیا۔ ان لوگوں کو اطمینان ہوا۔ پھر یہ کعبہ کو کون ڈھائے؟ انہوں نے تو ابرہا کے پورے لشکروں کو تہس نہس کر دیا، لیکن چونکہ انہوں نے اس کے وجود کو مٹانے کے لیے ایسا کرنا چاہا تھا، ان لوگوں کی نیت تھی ان کی تعمیر کی جائے، اثر نو اس کو بنایا جائے، لہذا اس شہید کرنے کے لیے کون آگے بڑھے؟ تو انہوں نے بوڑھے آدمی کو اس کے لیے آمادہ کیا، تم بوڑھے ہو چکے ہو، اگر مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں، تمہاری جوان اولاد ہیں، وہ بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے بنیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں پہلے ایک اینٹ گراتا ہوں، اگر مجھے کچھ نہیں ہوا سمجھ لینا اللہ اس کی تعمیر کرانا چاہتے ہیں، پھر سب مل کر اس کو منہدم کریں گے اور سنے رو اس کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اینٹ گرائی، آئندہ دن کا انتظار کیا، کچھ نہیں ہوا، سب نے اس ساری اینٹ کو نکال دیا، اعلان کیا، تمام قریش جمع ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ کرتے ہوئے کہا اس گھر کی تعمیر کرنی ہے لیکن یاد رکھو زناکاری کے پیسے اس میں نہیں لگائے جائیں گے، چوری کے پیسے نہیں لگائے جائیں گے، رشوت ستانی کے پیسے نہیں لگائے جائیں گے۔ یہ اعلان کر کے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، لیکن اتنا چندہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے پوری مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی تھی، کچھ حصہ چھوڑنا پڑتا تھا جسے حتیم کہتے ہیں۔ آج بھی حجاج کرام وہاں سے دیکھ کر جو آئے ہیں ان کو ایک حتیم کا حصہ نظر آتا ہے جو کعبہ کا حصہ تھا، اور قریش کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ اس کو تعمیر میں شامل کرتے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی اسی طرح وہ زمین چھوڑی ہوئی ہے، دونوں طرف سے گھسنے کے راستے ہیں۔ حجاج کرام چاہتے ہیں میں بھی بیت اللہ میں نماز ادا کروں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ مشورہ کیا، ارادہ کیا اور حلال کمائی کے پیسے سے اس کی تعمیر کا انہوں نے مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کو سراہا اور اس کے ذریعے سے اچھی خاصی تعمیر ہوئی، اور آج کئی مرتبہ کعبہ کو ڈھانے کے بعد اثر نو تعمیر کی گئی، 7 مرتبہ ہو چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کریں، اس کو دوبارہ ہم اثر تعمیر کریں، حجاج بن یوسف کی تعمیر توڑ دیں؟ تو فرمایا یہ کعبہ کھلونا نہیں، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، جس طرح قریش نے بنایا تھا اسی کے نقش طرز پر آج بھی وہ موجود ہے۔ تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اسی میں توسیع ہوتی رہی اور غلاف کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے اس کے غلاف کو بدلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اسلامی بادشاہوں کے پاس اس کے ٹکڑے بطور تبرک کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے آپ کے ہاں کفر کی حکومت ہے، اس بنیاد پر ہمیں آپ کو وہ ٹکڑا یہاں نہیں مل سکتا ہے، لیکن اسلامی ممالک میں وہ ٹکڑے جاتے ہیں اور وہ لوگ بطور تبرک کے شاہی خزانے میں اس کو محفوظ رکھا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے مجھے کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے مشرکین ہو کر اللہ مانتے تھے لیکن ساتھ میں کعبہ کی عظمت تھی اور وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے جو بھی سفید پتھر ہوتا تھا خدائیت کی صلاحیت رکھتا تھا کہ یہ مجھے اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اس لیے وہ سفر میں بھی جاتے تھے تو کعبہ کے پتھروں میں سے 3 پتھر لے جاتے تھے، جس کو چولہا بنا کر لکڑیاں سلگا کر ہانڈی اس پر رکھ کر کھانا پکایا کرتے تھے۔ اتنی اس کو عظمت تھی، لیکن اس پتھر کی بھی محبت رج بسگری تھی، جس کی وجہ سے انہیں مشرکین کا خطاب دیا گیا۔ اور عمرو بن لوہے کے وقت ورگلانے پر حبل نامی بت کو بھی تہامہ کے اندر کھڑا کر دیا گیا تھا، وہ لوگ بتوں کی پجاری بھی ہو گئے تھے۔ اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کعبہ کی تعظیم کو بھی اسی طرح لا کر اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، حتیٰ کہ ہر پتھر کے اندر جو سفید ہو خدائی
جاہلیت کے اثرات ان کے نزدیک سرایت کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اللہ اس کی کبھی معافی نہیں کرے گا، ان کے علاوہ جتنے ہو سب کی معافی کر دے گا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حلال کمائی سے اپنے گھر تعمیر کرنے کی تلقین فرمائی اور انہوں نے کیا، لیکن ہمارے آپ کے زمانے کی حالت دیکھیے، ہم آپ کتنے اپنے آپ کو حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، اس طرح سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں یہ بھی ان کو تمیز نہیں رہے گی۔ تو فرمایا آج کے زمانے کے اندر کی جو پیشین گوئی آج سے 1442 سال قبل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا معاشرے کے چلنے کے لیے اس کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک ہے مرد ایک ہے عورت، اور اس کے ذریعے سے ان کی شہوات کو کنٹرول نکاح کے ذریعے سے کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، باقی آدھے ایمان میں اس کو محنت کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اس نکاح کو ہم آپ نے اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مہنگا بنا دیا، اتنی رشوتیں اس میں داخل کر دی۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی زبانی فرمایا تھا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو، اور ہم آپ اس نکاح کی تعریف کرتے ہیں جس میں گھر پھونک کر تماشا دیکھنا ہمارے آپ کے مقدر بن چکا ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے کھلایا، ایسے ایسے فرنیچر دی اور ایسے ایسے انتظامات کیے، ایسے شامیانے لگائے اور اتنے باجے گاجے کا انتظام کیا، اتنی دہیزیں دی اور اتنے سلامیاں پیش کی، اس طریقے کی بات کر کے فخر کی باتیں محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں سب سے بہتر نکاح وہ ہے، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کی نوبت آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے اپنی بچی کا نکاح اس وقت کیا جب علی مرتضیٰ نے آپ کے پاس آ کر پیغام نکاح پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی لخت جگر ہے اور وہ جوان ہو چکی ہیں، میں بھی جوان ہوں، شادی کا ارادہ ہے، آپ مناسب سمجھیں تو حضرت فاطمہ سے میرا نکاح پڑھا دیں۔ اتنا کہنا تھا، نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ابو بکر صدیق نے پیغام دیا، آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے خطاب دیا، آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے جو آپ سے پیغام دیا، خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ لیکن علی مرتضیٰ نے جیسے ہی کہا، آپ فوراً ہاتھ پکڑے مسجد کے اندر تشریف لائے اور مسجد میں حضرت ابو بکر و عمر کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ نکاح پڑھا، بیٹی کو بیاہ دیا، اور شام ہوئے ام ایمن کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے گھر پہنچا دیا۔ چونکہ آپ خود ان کے مربی تھے، پرورش کرنے والے تھے، کفالت کرنے والے تھے، جو آپ کی ذمہ داری تھی کہ جس طرح آپ اپنے بیٹوں کے لیے کفالت کی چیزیں تیار کرتے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے، چولہا چکی کا انتظام کرتے، تو اس بنیاد پر حضرت فاطمہ کے گھر بسانے کے لیے آپ نے مشکیزیں دیے۔ آپ نے اپنے ساتھ کچھ کھجور کی جو گدے تھے وہ گدے عطا فرمائے، اور اس طریقے سے سادگی کے ساتھ اپنی بچی کو ام ایمن کے ذریعے سے رخصت کر دیا۔ نہ وہاں کوئی بارات آئی، نہ کوئی ہار پیش کیے گئے، اور جو روایتوں میں ہار پیش کرنے کی باتیں کرتے ہیں یہ بدعتیوں کی ہیں اور من گھڑت حدیث پیدا کرنے والوں کی زبانی ہے۔ جیسے باغ جنت میں لکھ دیا کہ جنت سے ہار آیا، ان سب کتابوں کی محدثین کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کوئی معتبر چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال نہ حضرت علی کے گلے میں ہار ڈالے گئے، نہ حضرت فاطمہ زہرا کے بدن میں ہار ڈالے گئے، اور نہ کوئی مہندی کی رسم چلائی گئی، نہ گیت کے کوئی انتظامات کیے گئے۔ کتاب حدیث کو پڑھ کے دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ آج ہماری ماؤں بہنوں نے
3 دن پہلے سے اس طریقے سے جس بچی کی شادی ہو رہی ہے گھیر کر رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کی پناہ وہ پیشاب پاخانہ کرنا جائے تو اس کو پوچھنا پڑے گا، شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی، کتنی پریشانی اور کٹھنائیوں کو وہ برداشت کرتی ہے وہی سمجھتی ہوگی، اور ان کو سوارنے میں، لگانے میں، بجھانے میں ایسا وقت گزارتی ہے معلوم نہیں لگتا ہے یہ آسمان کے اوپر ان کو چڑھا دیں گے یا عرش معلیٰ تک پہنچا دیں گے۔ تو بہرحال وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے ناکار دیا، دھتکار دیا تو میرا کیا بنے گا، میری تو دنیا چوپٹ ہو جائے گی۔ وہ اپنی پریشانی میں، اور یہ ماں، یہ دادی، یہ پھوپھی، یہ خالہ اپنی خوشیاں منانے میں ہیں، اپنے چوتڑوں کو بتوں کے سامنے جس طریقے سے کفار کی عورتیں نچاتی ہیں، یہ اس طریقے سے گھروں میں اٹھ کر بھننے کے بہانہ اپنے سرین کو چٹکاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب قبیلہ دوست کی عورتوں کی سرین ان کے بتوں کے سامنے حرکت نہ کرنے لگیں گے۔ آج قبیلہ دوست کی عورتیں بن کر ہماری ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری پھوپھیاں، خالائیں، تائیاں، یہ سارے اس طریقے سے ناچ کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہیں فرصت نہیں تو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، انہیں فرصت نہیں نماز کی فرصت نہیں، انہیں فرصت نہیں دین کی باتیں سننے سنانے کی فرصت نہیں، انہیں فرصت نہیں اپنے شوہروں کی تعظیم کرنے کی فرصت نہیں، اس طریقے سے لاوالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، نبی نے فرمایا تھا 4 غرض سے شادی کی جاتی ہے، مال کے لیے، حسب و نسب کے لیے، خوبصورتی کے لیے، دینداری کے لیے۔ تینوں غرض بیکار۔ یاد رکھو جو دینداری کی بنیاد پر، سیرت و کردار کی بنیاد پر نکاح کیا جائے گا، چاہے وہ غریبی کے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ان جہیز کے بھکاریوں نے انٹرنیشنل فقیر بن کر ماروتی کار پر آ کر مانگتے ہیں، کبھی سلامی کے نام پر، کئی جہیز کے نام پر، کئی عورتوں کو گہنے زیور دلانے کے بہانے پر، اور حالانکہ اتنے جہیز دے کر بھی کبھی وہ گھر میں برتن کو نکال کر استعمال نہیں کرتا، بکس میں رکھے رکھے سڑ جاتا ہے، ان کی بچیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو لدھا کر وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ضرورت کی چیز پیش کی، چکی کے ذریعے سے آٹا پیس سکے، مشکیکا کے ذریعے پانی باہر سے بھر کر لا سکے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان ضروریات کا انتظام چونکہ آپ خود کفیل تھے اس بنیاد پر کیا، اس بنیاد پر نہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ سلامی میں مجھے کچھ ملنے چاہیے، مجھے ایسے ہار ملنے چاہیے، ایسے جوتے ملنے چاہیے، ٹائٹن گھڑی ہونے چاہیے، سسرال جانے کے لیے 2 چکے کی گاڑی ہونی چاہیے، اگر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ماسٹر ہے، پروفیسر ہے تو ہمارے لیے 4 چکے کی کار ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا جو مال کی بنیاد پر نکاح کرے گا، یاد رکھنا اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ شادی کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کو اطمینان نہیں ہے، پروفیسر کو اطمینان نہیں ہے، انجینئر کو اطمینان نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج سے کچھ دنوں پہلے مولویوں کے ساتھ نکاح کرا دیا جاتا تھا، حافظوں کے ساتھ کرا دیا جاتا تھا، وہ ماسٹر خوش ہوتا تھا، پروفیسر خوش ہوتا تھا، انجینئر خوش ہوتا تھا، کسان خوش ہوتا تھا، میری بچی کو دین کے مطابق یہ رکھے گا، دیندار بنائے گا، نمازی بنائے گا۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا، اس مولوی نے، اس حافظ نے، اس قاری نے ایسی بچیوں سے نکاح کر کے جو ان کو جہیز سے لاد دے۔ آج بلقیس بانو اور ایک ایکٹریا کا فیس بک اور واٹس ایپ میں کیسے کیسے تصویریں پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک اداکارہ نے توبہ کیا، اس سے نکاح کر لیا، اور کروڑ پتی وہ انسان خود موجود ہے، اس لیے اس نے توبہ کر لیا۔ توبہ کر لیا تو پھر اپنی نمائش کیسی ہو رہی ہے، اس طریقے کی باتیں کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ غیروں نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، اس کی عریانیت کو، فحاشیت کو، نقالیت کو، بےمانیت کو، کردار کشی کو، ماں بانوں کے ننگا ناچ کو معیوب نہیں سمجھا جانے لگا۔ لیکن میرے دوستو، ہم رسول اللہ کالا کملی والے، ان کی کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے دعویٰ کرنے والے ایک چیز آج دے دی ہے، کل اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی زبان کا کیا اعتبار، کلمہ کا کیا اعتبار، دین کا کیا اعتبار؟ ایسے ہم گرے ہوئے ہیں، ہم اپنی دعوت کو اپنے گھروں تک بھی نہیں پیش کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک امیر بنے ہوئے ہیں،
پورے سلطنت کے سردار بنے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول 10 سال تک حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کی، نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا، کنڈا کے گورنر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا نکاح ہوا، تشریف لے گئے، گھروں کے اوپر پردے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ پردے کیوں؟ یا تو کعبہ مقدس اپنے سرزمین پر باقی نہیں، کیا کعبہ تمہارے گھر پر اٹھ کر آ گیا ہے؟ ان کعبے کے پردے کی طرح گھر کو سجانے کی رواج ختم کرو، تب جا کر ہم اس کے اندر شرکت کرنے جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فوراً فرما دیا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایمان تھا، یقین تھا، تقوی تقدس والی زندگی تھی۔ پوری دنیا ان سے رعب کھایا کرتی تھی، لیکن آج ہم آپ ہیں، ہماری بلی ہمیں میاؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ سے ہم گر گئے جب انہوں نے رشوت ستانی کی کوششیں کی۔ مولوی صاحب نے بھی 4 چکے کا مانگ کرنا شروع کر دیا، 2 چکے کے مانگ کرنا شروع کر دیا۔ زمانہ کا رواج بھی ایسا چل پڑا ہے۔ اللہ نے حافظ قرآن بنایا تھا، کروڑوں دولت خرچ کر کے ایک حافظ قرآن بن جائے، دنیا کا سب سے بڑا کروڑ پتی حافظ قرآن ہوتا، لیکن اللہ نے ان سب سے کاٹ چھانٹ کر صدقے زکات کے مال جو مدرسے میں جمع ہوتے ہیں وہاں لایا۔ قال اللہ قال رسول کی آواز تمہیں عطا فرمائی، قرآن کریم کو حفظ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مدرسے سے باہر گئے، ٹوپی تمہارے سر سے اتر گئے، کیا تم نے یہ نبی کی سنت کی حفاظت کی؟ تم نے تو اس کو جنازہ نکال دیا۔ تم سے یہ عوام جو حسن ظن رکھتی تھی، میں نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے، یہ میرے لیے قیامت کے دن سفارشی بنے گا، تم نے تو ان کو اور بالکل پزمردہ کر دیا، اس کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب مسلمان حافظوں کا یہ حال ہوگا، قرآن کریم کے پڑھنے اور سیکھنے سکھانے والوں کا یہ حال ہوگا۔ عوام تو کل انعام ہے اور چوپایوں کی طرح ہیں، ان کو کیا معلوم، وہ تو بالکل انعام سے بھی گیا گزرا، بل ہم اضل ہیں، اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں میں سب سے منحوس جانور کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو نیچے منڈی کر کے چلتی ہے اس کو سور کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں خنزیر کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ اچھے پارک لگا دیجئے، چمپا چمیلی جوہو سارے پھول کا انتظام کر دیجئے، اور کہیں جا کر کوڑا کٹ کر ایک کونے میں ڈال دیجئے، وہ سور اس میں چھوڑ دیجئے، اس پارک میں، اس گلشن میں، اس چمن میں کسی چمپا چمیلی کو منہ نہیں مارے گا، بلکہ کہاں مارے گا؟ جہاں کوڑا کٹ کٹ رکھا ہوگا وہیں جا کر مارے گا۔ آپ کو قوم کے مال کے کھانے کا درد نہیں آیا؟ کس طریقے سے مولویوں نے چندہ کر کر کے عوام کو سمجھا بجھا کر تیرا دین میں یہ پیسہ لگے گا، تجھ سے پڑھ کر یہ نائب رسول بنے گا، قوم و ملت کی مقدر سنوارنے والا بنے گا، اور تم نے پڑھ کر جب مدرسے سے نکل لیا تو مدرسے کی بھی عزت تمہاری ختم ہو گئی۔ یہ مدرسہ تمہارے لیے مشفق ماں کی طرح ہے، اس مدرسے میں تم نہیں بنے، دنیا کے کسی بھی مدرسے میں جا کر تم نہیں بن سکتے ہو۔ علماء کرام نے فرمایا المدرسۃ امہاتکم الحنون، یہ مدرسہ تمہاری مشفق مائیں ہیں، فاکرموها من اعماق قلوبکم، اس مدرسے کی دل کی گہرائی سے عزت کرو، اس میں جھاڑو لگاؤ اور ان کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مولانا صدیق صاحب تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے شیخ الاسلام حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے آنے والے راستے پر سر پر امامہ باندھتے تھے، اس امامہ سے راستے کو صاف کرتے تھے، اس طریقے کی انہوں نے چیٹی جوتیاں سیدھی کی تھی، اپنے امامہ سے راستے پر جھاڑو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معرفت کا علم نصیب فرمایا تھا، ایسے شاگرد ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں، دنیا میں، ہر چیز میں چمکایا تھا، اور آج اپنے قاسمی کا لقب لگا لیا اور بڑے قاب کو چھوڑ کر قاسمی بن گئے۔ مطلب یہ ہے زرد رنگی اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دو، قاسمی کی نسبت کا بھی تم نے لحاظ نہیں کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مریں گے ہم تو مر جائے گا سارا جہاں، سمجھ لینا کہ اس جہاں میں تمہارے بھی آشیانے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا تو غفلت میں پڑی ہوئی ہے، قرآن و حدیث کو ٹھوکر ماری ہوئی ہے، ہم آپ بھی اسی ٹھوکر کے چپیٹے میں آ جائیں گے، سوروں کی خصلت پیدا ہو کے گندگیوں میں، نالے میں منہ مارنے والے بنیں گے تو دنیا والے دین کہاں سے سیکھیں گے؟ اس لیے ضرورت ہماری آپ کی ہے، ہم اپنے آپ کو سچا حافظ بنائیں، سچا مولوی بنائیں، سچا مفکر بنائیں، سچا داعی دین بنائیں،
تب جا کر قوم و ملک و ملت کو سہارا ملے گا. باطل طاقتوں سے ٹکرانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے ایسے علماء مخلصین سے اپنا رابطہ تعلق قائم کیجئے. جوان ہو گئے, نکاح کر رہے ہیں, نکاح کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھیے. آپ نے اس مدرسے کی بے اعتنائی کی, مفتیان کرام کی بے اعتنائی کی, ان لوگوں سے مسائل نہیں پوچھے, آپ نے شامیانے لگانے شروع کر دیے, ہزاروں روپے اس میں خرچ کر رہے ہیں, کعبہ جیسے سجا رہے ہیں. کاش اس پیسے کو ایک مؤذن کی تنخواہ میں لگا دیتے, امام کی تنخواہ میں لگا دیتے, مدرسے کے مولوی کی تنخواہ میں لگا دیتے. کتنے بچے اس سے فیض یاب ہوتے, اس کے اثرات کتنے اچھے مرتب ہوتے. آپ کے بچوں کو حافظ بناتا, قاری بناتا, مفتیہ بناتا, اور آپ کی بچیوں کو حافظہ قاریہ بناتا. یہ کسی کی بہو بنتی, کسی کی بہن بنتی, کسی کی ماں بنتی, کسی کی دادی بنتی, کسی کی پھوپھی خالہ بنتی, تو دین کی تربیت کرنے والی ہوتی اور گھر جنت کا نمونہ بن جاتا. لیکن انہوں نے رشوت لی. امام صاحب نے کہا تنخواہ کم ہے, چلو حلال حرام سے کیا لینا دینا ہے, دنیا کی مجبوری ہے, ہمارے جیب میں بھی پیسے آنا. انہوں نے قاضیانہ کے 3000 بار. تم نے اتنی رشوتیں لی ہیں 3 لاکھ, میں بھی 3000 لیتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کا نکاح پڑھایا, صحابہ کرام کا نکاح پڑھایا, کتنے کتنے پیسے لیے. بتاؤ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اماموں نے تو ایسا کیا, اب متولیوں نے کیا. امام 3000 لیتے ہیں قاضیانہ, ایسا کرو اس کا آدھا مسجد میں دے. کون سا پیسہ مسجد میں داخل کر رہے ہیں؟ تم سے بہتر وہ مشرکین مکہ تھے جنہوں نے حرام کمائی کو کعبہ کے اندر لگانا پسند نہیں کیا تھا. تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر رسول کی نافرمانی کی, حرام مال کو مسجد میں لگایا. اس مسجد میں شور شرابے نہیں ہوں گے, آپس میں متولیہ بننے کی جھگڑے نہیں ہوں گے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اور کیا کہ قوم کی پاک پوتر جگہ کو بھی تم نے گندا کر دیا, اور تھوڑی لالچ رکھ کر اس کو تم نے ناپاک کر دیا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, تمہاری ذمہ داری تھی. دنیا رشوت لیتی ہے, لے, گانے بجانے کرتے ہیں, ایسے نکاح کو میں نہیں پڑھاؤں گا. آپ مانگ لیتے ہیں نبی کی سنت کے خلاف ہے, ایسا نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اگر یہ مولویان کرام, ائمہ کرام, مجتہدین عظام اگر اس فتویٰ کے اوپر عمل کرتے جیسا مظاہر علوم میں سہارنپور سے فتویٰ دیا گیا, تو کوئی بعید بات نہیں تھی کہ اس کا چمارا کے کوئی نکاح پڑھاتا یا کسی مولوی کے ہی پاس ان کو جانا پڑتا. یہ مولوی تمہارے جنازے پڑھاتے ہیں, یہ مولوی تمہارے نکاح پڑھاتے ہیں, تمہارے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں, اور تم ان کو در در کی ٹھوکریں مارنے پر مجبور کرتے ہو. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, قرآن و حدیث کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے. اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پیغمبروں کو خطاب کر دیا. معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو خطاب اس لیے کیا جا رہا ہے, یہ تو فقر و فاقہ کی زندگی برداشت کرتے ہیں. تیرے جو نائبین ہوں گے ان لوگوں کو سبق مل جائے کہ جب نبی کو کہا جا رہا ہے تو ہمیں بدر جائے اولا کہا جا رہا ہے, ہم اس نبی کی اقتدا کرنے والے بنے. اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. اللہ نے سورہ انعام کے اندر چند نبیوں کا تذکرہ فرمایا, نوح کا, آدم کا, یوسف کا, عیسیٰ کا, الیاس کا, زکریا کا, یحییٰ کا, اور اس کے بعد فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ. یہ تمام انبیاء کرام کی اللہ نے رہنمائی کی تھی. فبھداہ مقتدی. تم کامیابی چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, دنیا آخرت کی ترقی چاہتے ہو, تو تم ان لوگوں کے راستے کی اقتدا کرنے والے بنو. اتنے انبیاء کرام میں سے کس کس نے نکاح کے کتنے کتنے پیسے. مفتیان کرام فتویٰ دیتے تھے, لکھنے کے پیسے ہوتے ہیں, ٹائم دینے کے پیسے ہوتے ہیں. ارے نماز پڑھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, فتویٰ دے دو, نماز کے بھی پیسے لیا کرو, ہر نماز کے پیسے مقرر کرو. کس لیے بنایا گیا؟ تم نکاح نہیں پڑھاؤ گے, مسجد میں نماز نہیں پڑھاؤ گے, دین کے کام نہیں کرو گے. کس لیے تم انبیاء کے وارث بنے ہو, مولوی بنے ہو, مفتی بنے ہو, قاری بنے ہو, قاضی بنے ہو؟ کیا تم دنیا کو یہی درس دینے لے آئے؟ دارالعلوم دیوبند کے فضلا ہو گئے,
ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں، ایسے عوام کے مزاج کو بگاڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ارے ہمارے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھنا پسند کر لیا، لیکن دین میں رشوت داخل ہو اس کو کبھی قبول نہیں کیا۔ کسی نے چودراہٹ حاصل کرنے کے لیے نبی سے درخواست کی اسلام کے بعد مجھے عہدہ ملے، فرمایا اسلام کو ایسا کوئی تمہارے سروکار نہیں، خوشی سے ماننا ہے مانو، اللہ چاہے گا عہدہ بھی دے دے گا، عزت بھی دے دے گا، ورنہ عہدے کے لیے اسلام ملاؤ، اسلام کو ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا؟ بے حیائیوں سے روکا، عریانیت سے روکا، سچائی کی تلقین دی، نفس کو کچلنے کی دعوت دی، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا چانے ہیں، جانے تو ہی نہ جانے کلیاں ورنہ باغ تو سارا چانے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا تشخص ہے، امتیاز ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی آپ تمام کو بھی یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا زیادہ میں بھی محتاج ہوں، ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے خاندگی کو، ہمارے کھانے پینے کو، مسجد کو، مدرسے کو، گھر کو، بال بچے کی کھلانے پلانے کو حلال تلاش کر کے اس کے مطابق ہم اپنی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ تمام کو قبول فرمائے، ہمارے خواتین کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو قبول فرمائے۔ اللہ کے دربار شاہی ہے، توبہ کیجئے، جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔